بھئی مولانا مرشد صاحب نے آپ کے سامنے درد بھرے انداز میں گزارش رکھی ہے کہ جو حضرات ادھر ادھر ہیں وہ آگے جو کرسیاں خالی ہیں ان پہ آ جائیں. بس آخر ہو رہا ہے اب جلسے کا. یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو دعا کا وقت ہے وہ ہو گیا، 1:45 بج گئے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ بھئی 1 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا اور سرک کر کے آپ 1:45 پر پہنچ گئے، اور پھر بھی آپ کو اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ بھئی ابھی ایک آدمی اور ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ جب ایک آدمی اور ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں سننے کو مل گئی تو معلوم نہیں وہ سب کے برابر نہ بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کی اذان یہیں ہو جائے. تو یہ فکر بھی آپ کو دامن گیر ہے. دیکھو اب تو آپ حضرات نے کافی فریش ہو گئے ہوں گے، گھوم پھر کر کے پیر کھول لیے. اب ایک کام کریں کہ دعا کا وقت ہے اور دعا جو ہوتی ہے وہ ذرا نزدیک کو ہو کر کے ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. تو جو حضرات پیچھے والی کرسیوں پہ بیٹھے بھائی وہ یہاں سے بھرنی شروع کرے اگلی طرف سے. اب یہ جو چاروں طرف تھوڑے تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے اٹھ کے آگے کی کرسیوں پہ بس آپ ہی قربانی دے دو. جو ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے تو اب ہم کچھ کہیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ تو آئیں گے نہیں. آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے ہماری بات مان لی تو ہم سمجھیں گے کہ جلسہ کامیاب ہے. آخر کا اعتبار ہوتا ہے. اب آخر جو ہو رہا ہے اس کا اعتبار کریں گے ہم کہ دیکھتے ہیں کون کون ہے جو اس آواز کے اوپر آگے سے کرسیوں کو بھرنا شروع کرتے ہیں. تھوڑے ہوں گے یا زیادہ ہوں اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ کوئی بھی کرسی خالی نہ چھوڑیں. جس کے آگے جو کرسی ہے اگلی طرف سے بھرنی شروع کریں اور کسی کرسی کو خالی نہ چھوڑیں. اس کا آپ خاص خیال کرتے ہوئے پھر مجھے لگے گا کہ واقعی یہ مجمع بہت زیادہ بات ماننے والا مجمع ہے. کوئی اہم بات اگر نہ ہو تو جو حضرات پنڈال میں وہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ استعمال کریں گے. آپ پیچھے نہیں بیٹھیں گے بھائی. جو ادھر سے آئے سرک کر کے آگے آئیں. میں کہتا ہوں تم میرے قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو گے مجھے. یہ فاصلے تو دوریاں بڑھاتے ہیں. آپ دور کیوں بیٹھ رہے ہو؟ آگے سرکو، آگے آؤ، سرک کر کے آگے آؤ. اور جو ادھر بیٹھے ہیں نا 4-6 آدمی بڑی داڑھی والے، جو سفید داڑھی والے بڑے میاں ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی سب کے سب سے کہہ رہا ہوں میں، دیکھیے بابا تو اٹھ گئے اور وہ پیچھے جو اولاد بیٹھی ہے انہیں اٹھنے کو محسوس نہیں ہو رہا ہے آپ کو. آؤ جلدی اٹھ کر کے آؤ. بابا سے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بابا کو چھوڑ کر باقی آ جاؤ، لیکن بابا خود پہلے چل پڑے تو اس لیے آپ کو تو آنا پڑے گا. ہاں ابھی وہ نظر آ رہے ہیں مجھے. نہ اٹھنا پڑے گا میاں، کام نہیں چلے گا بالکل بھی. آ جاؤ آ جاؤ، اٹھ کے آؤ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ بات بلا کسی مبالغے کے کہی جا سکتی ہے کہ آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی حضرات ایک مبارکبادی کے حقدار ہیں. بلا شبہ آپ کے یہاں بیٹھنے سے اس وقت جبکہ لگ بھگ 2 بجے ہوئے ہیں رات کے، یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کے دل میں اس جلسے کی اور اس ادارے کی اور آنے والے مہمانوں کی بہت زیادہ قدر ہے، اس لیے آپ ابھی تک میدان چھوڑ کر نہیں گئے. اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق اس ادارے سے بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے. اگر ادارے سے تعلق نہ ہوتا تو آپ آتے کیوں؟ اور ادارے میں بھی پھر جو ادارے کے روح رواں ہیں مولانا، ان سے تعلق اچھا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ در و دیوار کے مدعو نہیں ہیں، آپ تو ذمہ دار اور محتمم صاحب کے مدعو ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ایک اچھی پکڑ ہے آپ حضرات کے بیچ، اچھا تال میل ہے، اچھا تعلق ہے. ابھی میں نے دیکھا کہ یہاں چندہ جو جمع ہوا ہے اس کو بھی یہ گن رہے تھے، مجھے لگتا ہے کہ شاید 2-3 دفعہ چندہ ہوا دیکھے. بہانے سے آپ حضرات چندہ بھیج رہے ہو، تو کئی طرح سے لگتا ہے کہ آپ حضرات کا اور ادارے کا بہت اچھا تعلق ہے، اور یہ قابل مبارکباد ہے، قابل تحسین ہے، ہونا چاہیے. ان اداروں ہی کی برکت سے آج ہمارے سروں کے اوپر ٹوپیاں اور ہمارے چہروں کے اوپر داڑھیاں، اور یہ مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں، اور یہ جن بچوں کے سروں پر دستار باندھی گئی ہے، یہ دستار بندیوں کے مناظر، یا آپ اسٹیج کے اوپر جو علماء دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ان اداروں کی وجہ سے ہی ہے. اگر یہ سلامت ہے تو سارے کائنات سلامت ہے، اور اگر یہی سلامت نہ رہے تو پھر سمجھ لینا نہ آسمان سلامت نہ زمین سلامت. پھر قیامت کی طرف کائنات چلی جائے گی اور یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور ہر ایک کو حساب دینا ہوگا اپنے کیے کا کہ تم نے کیا کیا ہے. یہ بتاؤ، تم دنیا میں اتنی لمبی زندگی گزار کے آئے، تم نے کیا کیا، کر کے کیا آئے ہو؟ اس لیے کہ ایک بڑا ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ سوال کرے گا اور اس کے سامنے ہمیں جواب دینے ہوں گے. جواب دہی ہماری ہوگی، سوال رب کی طرف سے ہوں گے اور جواب بندوں کو دینے ہوں گے. آج دنیا میں موقع ہے، یہ زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں ہم سوچ لیں کہ ہمارا قدم کدھر اٹھ رہا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، اور اٹھتے ہوئے قدم کو روک لینا آج کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ہم گناہ کے ارادے سے قدم اٹھا رہے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے
ہم اپنے اٹھتے ہوئے قدموں کو روک سکتے ہیں، واپس لا سکتے ہیں، اور یہ احساس دل میں پیدا کر سکتے ہیں کہ نہ اللہ ہم سے دیکھ رہا ہے اور وہ ہم سے سوال کرے گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، قیامت آئے گی، یعنی قیامت کا مطلب یہ ساری کائنات ٹوٹ جائے گی۔ اذا وقعت الواقعہ، قیامت آئے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے آنے میں کوئی جھول نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی خلاف نہیں۔ خافضۃ الرافعہ، آج دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہیں، جہلا، جو اپنے آپ کو کائنات میں مالک کل سمجھتے ہیں، اور اللہ کے غریب اور کمزور بندوں کے اوپر ان کی تلواریں چل رہی ہیں، ان کی توپیں چل رہی ہیں، ان کے گولے باری ہو رہی ہے، رب کہتا ہے خافضۃ الرافعہ، فرمایا جو پست ہیں آج دنیا میں ان کو بلند کرنے والی، اور جو اپنے آپ کو بلند سمجھنے والے ہیں ان کو پست کرنے والی ہوگی قیامت۔ وہ مناظر سب دیکھیں گے اور سب کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے، کسی کی آنکھوں سے چھپے ہوئے نہیں۔ رب کہتا ہے یبصرونہم، ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ شاید اگر میں ہوں گا تو ساتھ دے دوں گا، اپنے دوست کو بچا لوں گا۔ اللہ سب کو سامنے کر دے گا، ایک دوسرے کو دکھا دے گا، مگر کسی میں دم مارنے کی جرت نہیں ہوگی۔ وہ عجیب و غریب دن ہوگا۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو، ڈرتے رہو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا دھماکہ بڑی چیز ہے۔ اسے ادھر کو سرکاؤ، بہت تیز بول رہے ہیں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا قیامت کا دھماکہ بڑی چیز ہے۔ قیامت جب آئے گی دھماکہ تو ہونا ہے ہی، آسمان ٹوٹے گا، زمین ٹوٹے گی، پہاڑ ٹوٹیں گے، دھماکہ تو ہونا ہے ہی، لیکن اتنا زبردست دھماکہ ہوگا، فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ، قیامت کا دھماکہ بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بالفرض والتقدیر اگر ایسا ہو جائے کہ دودھ پلانے والی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں کس قدر محبت کرتی ہیں اپنے بچوں سے، وہ اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دینا چاہتی، لیکن اگر ایسا ہو کہ دودھ پلانے والی عورتیں اور ان کے شیر خار بچے دودھ پیتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں ہو، تو اس دھماکے کی شدت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھلا ڈالے گی، انہیں یہی پتہ نہیں چلے گا تو کہاں اور تیرا بچہ کہاں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر حاملہ ہو، گربھوتی ہو، فرمایا حمل ضائع ہو جائے گا، اور یہی اندازہ نہیں ہوگا کہ حمل ضائع ہو گیا، حالانکہ وضع حمل میں انتہائی شدت کا درد ہوتا ہے، مگر وہ دھماکہ اتنا خطرناک ہوگا قیامت کا، اس کا خوف اس قدر ہوگا کہ آدمی کا دماغ اس کے خوف کی طرف چلا جائے گا، اس پر کیا گزر رہی ہے یہ اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا تو ایسا محسوس کرے گا لوگوں کو جیسے نشے میں ہو، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا اور شدت والا ہوگا، اس کی شدت کی وجہ سے انہیں ایسا مدہوش محسوس کرو گے جیسا کہ نشے میں ہو۔ جب دماغ کے اوپر کوئی چیز طاری ہو جاتی ہے نا تو اندازہ نہیں ہو پاتا آدمی کیا ہو رہا ہے۔
وہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن آدمی کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے جو زمین کے اندر تم دفن کر دیتے ہو لوگوں کو، یہ جو زمین میں دفن کر دیتے ہو، اور وہ بھی یاد رکھیں جو اپنے مردوں کو زمین کے حوالے نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ آگ کے حوالے کر کے اور آگ میں جلا کے اسے راکھ بنا کے کچھ پانی کے حوالے کر دیتے ہیں، پانی میں بہا دیتے ہیں، اور کچھ کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں، وہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں کہیں بھی وہ پہنچ گئی ہے راکھ، جہاں کہیں بھی وہ اجزاء پہنچ گئے ہیں، رب کہتا ہے قد علمنا، ہم جانتے ہیں اس اجزاء کو جن کو زمین کھا کے ختم کر دیتی ہے، ہم جانتے ہیں ہر عجز کو جو آج دنیا میں دھرتی کو زمین کو ماتا کہتے ہیں، اور اسی سے پیدا ہونے والے بچے کو اس کی ماں کے حوالے نہیں کرتے ہیں بلکہ آگ کے حوالے کرتے ہیں، کیا ماتا رہ گئی؟ بات سمجھ میں نہیں آئی ہم نے کیا اشارہ کیا؟ آپ کو مجبور کہیں گے، مجبور کریں گے کہ دھرتی ماتا کی جے بولو اور نعرے لگاؤ، دھرتی ماتا، کون سی ماتا کے نعرے لگوا رہے ہو کہ جب اسی ماتا سے پیدا ہونے والا بچہ جوان ہو کرے کہ اگر آپ ماں کہتے ہو تو بچہ ماں کے حوالے ہوتا ہے، ماں کے حوالے نہیں ہوتا ماں کی موجودگی میں۔ ماں موجود ہے، دھرتی ماں موجود ہے، زمین موجود ہے، زمین موجودگی میں مرنے والے کو آگ کے حوالے کیا، اس زمین کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ اس کی ماں موجود ہے، لہذا اس کی ماں کا بیٹا ماں کے حوالے ہونا چاہیے۔ لفظ مذاق نہ اڑائیے، خیر کر رہا تھا، یہ تو بات دوسری طرف گئی، لوگ یہ نہ سیاسی آدمی دیکھے، میں سیاسی آدمی بالکل مجھ سے سیاست آتی ہے، میں آج یہ کر رہا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک میں نے پڑھی وہاں تک پہنچنے کے لیے میں قرآن کریم کی آیتوں کا سہارا لے رہا تھا۔ رب ذوالجلال جانتا ہے جو اجزاء زمین کے اندر مردے کو اتارنے کے بعد زمین نے کھا دیے، زمین نے کھا کے ختم کر دیا، زمین نے اس کو مٹی بنا دیا، یا آگ نے اس کو ختم کر دیا، جلا دیا ہے، تمام اجزاء اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون جز کہاں گیا، اس لیے رب کہتا ہے یوم تشقق الارض عنہم سراعا، فرمایا جس دن زمین کے اوپر پھٹ پڑے گی، یعنی جو زمین کے اندر چلے گئے ہیں وہ زمین ان کے اوپر سے ہٹے گی اور وہ جلدی سے زمین کے اندر سے نکلیں گے، سراعا وہ تیز اور میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ یوم یدعو الى شیء نکر، قرآن کہتا ہے کہ ایک پکارنے والا قیامت کے پکارے گا، اللہ کی طرف سے آواز لگائے گا کہ آؤ بوسیدہ ہڈیوں، آؤ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے اور حساب دینے کے لیے چلو۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس دن وہ ایک پکارنے والے کی پکار پر چلیں گے، جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا ایک ایسی چیز کی طرف انہیں ناپسند ہوگی، کون پسند کرے گا کہ وہ حساب کے میدان میں کھڑا ہو اور اپنے کرتوت کا حساب دے، لیکن مجبور ہوں گے اللہ کے سامنے اور وہ اٹھا کر حساب لے گا۔ آپ نے اور ہم نے کیا کیا ہے، ہمیں جواب دینا ہوگا، اچھائی اور برائی کا جواب دینا ہوگا۔ قرآن کہتا خشعاً ابصارہم، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، او بھائی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، نگاہیں نیچی ہوں گی، جب قیامت کے دن میدان حساب کی طرف جا رہے ہوں گے، میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، ترازو کی طرف جا رہے ہوں گے، نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے۔ آج بڑے بڑے جبابرہ، بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے متکبرین، بڑے بڑے فرائض، اپنے آپ کو ساری دنیا کا مالک سمجھنے والے، ایٹمی طاقتوں کے مالک سمجھنے والے، حکومت و اقتدار اور سلطنت کا مالک
سمجھنے والے، سلطنتوں کو زبردستی اپنے قبضے میں لینے والے، قیامت کے دن کا منظر رب کہتا ہے خشعاً ابصارہم، نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، خشعاً ابصارہم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، وہ قبروں سے نکل کر یوں جا رہے ہوں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں، اس طرح سے بڑی تعداد میں اللہ جس طرف بلا رہا ہوگا اس طرف جا رہے ہوں گے۔ اور قرآن کریم منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، فرمایا قیامت کے دن اس پریشانی کو دیکھ کر کے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں، فرمایا کفار یہ کہہ رہے ہوں گے ھذا یوم عسیر، یہ دن تو بہت پریشان کن اور بہت سخت دن ہے، بہت تنگی کا دن ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ تنگی کا دن ہوگا، سامنے نامہ عمل ہوگا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، فرمایا نامہ عمل سامنے کر دیا جائے گا، ہر آدمی اپنے اپنی کرتوت کو دیکھے گا، اس لیے کہ اللہ نے ہر آدمی کے برابر میں، ہر آدمی کے ساتھ ہر وقت رہنے والے دو فرشتے جب سے وہ بالغ ہوا اور جب تک وہ مرے گا اس دن تک کے لیے طے کر دیے، ان کے ہاتھوں میں رجسٹر ہے، جو بھی انسان کرتا ہے وہ اسے لکھ لیتے ہیں اور تحریر کر کے اس میں جمع کر لیتے ہیں۔ اللہ نے رجسٹروں کے ساتھ دو ریکارڈ تیار کرنے والے فرشتے ہمارے برابر میں چھوڑے ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت میں وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، رب کہتا ہے کہ دو اخذ کرنے والے فرشتے اخذ کرتے رہتے ہیں، یعنی اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے اپنے دفتروں رجسٹروں میں لکھتے رہتے ہیں، اور عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں سے بیٹھے رہتے ہیں۔ بیٹھنے کا مطلب ہے ہر وقت میں وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ یقین کرنے والوں کے لیے سب کچھ ہے، اور جو یقین نہ کرے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں قرآنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں جو رب کی ارشادات ہیں، اللہ کے فرمودات ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، آدمی منہ سے کوئی بات نکالنے نہیں پاتا کہ ایک نگہبان تیار اور چوکس رہتا ہے، یعنی منہ سے بھی جو بات نکلتی ہے آدمی کے اس بات کو بھی لکھنے والا موجود رہتا ہے، فوری طور پر اس نکلنے والے، جب آدمی کے منہ سے نکلنے والی باتیں لکھی جا رہی ہیں تو اس کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال کیوں نہیں لکھے جائیں گے؟ ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ کبھی آپ اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ میاں کوئی دیکھ تو رہا نہیں لہذا جو چاہے کر گزرے۔ قرآن کہتا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کو جانتا ہے؟ الم تر، آپ دیکھیے 28ویں پارے میں قرآن کریم کے موجود ہے، علم آسمان و زمین کی سب چیزوں کو جانتا ہے۔ رب کہتا ہے ان لوگوں کے ذہن و دماغ کو صاف کرنے کے لیے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ تنہائیوں میں سیپریٹ میٹنگ ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر کے ہم بات کر رہے ہیں، کوئی ہمارے راز پر مطلع ہونے والا نہیں۔ رب کہتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین آدمیوں کی سرگوشی کوئی ایسی سرگوشی نہیں ہوتی جس میں چوتھا اللہ نہ ہوتا ہو، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ آدمی اگر میٹنگ لے رہے ہیں تو چھٹا رب ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، اور تین سے کم یعنی دو ہو یا پانچ سے زیادہ چھ اور اس سے اوپر ہو، فرمایا رب ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، الا هو معهم اینما کانوا، کہیں بھی وہ رہے ہر جگہ اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ گناہ کرنے کے لیے جگہ کون سی بچی ہے؟ کوئی جگہ ہو تو بتاؤ۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے قد علمنا،
ہم جانتے ہیں ہمارا علم قدیم ہے، ہمارا علم بڑا مضبوط ہے، ہر چیز کو ہم جانتے ہیں۔ دوسری طرف رب کہتا ہے وَإِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس محفوظ کتاب ہے، لوح محفوظ ہے جہاں سب کے ریکارڈ پہلے سے موجود ہیں۔ اور ایک دوسری طرف اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں اس کے جی میں، اس کے دل میں کیا کیا خیالات اور وسوسے آ رہے ہیں۔ آپ کے دل میں کیا آ رہا ہے میں اور آپ نہیں جانتے، لیکن رب کہتا ہے ہم جانتے ہیں، اور اتنا جانتے ہیں اور اتنا انسان کے ہم قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا ہم انسان کے اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں جسے رگ جان کہا جاتا ہے، یعنی جو رگ کٹ جائے تو انسان مر جائے، ہم اس سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے فرشتے بھی چھوڑ رکھے ہیں ہم نے، منہ سے نکلنے والی بات پر پہرے ہیں، عمل ہوتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے۔ یہ سارے ریکارڈ اللہ کے علم میں ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ فرشتے قیامت کے دن لے کے آئیں گے، کہا ربنا ربنا، یہ ہے وہ ہمارے پاس میں وہ ذخیرہ جو ہم نے اس کی زندگی کا اکٹھا کیا ہے، جو ہم نے اس کی زندگی کا اکٹھا کیا ہے۔ ھذا ما لدی عتید، ھذا ما لدی عتید، یہ وہ ذخیرہ ہے جو میرے پاس تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذخیرے کو کہے گا، اسے علم دے دے گا، انسان ہر آدمی فرشتوں کے لکھے ہوئے تمام اعمال کو اپنے آپ پڑھے گا۔ اللہ قیامت کے دن ہر آدمی کو پڑھنا سکھا دے گا خود بخود، اور کہے گا اقرأ کتابک، پڑھیے اپنا نامہ عمل، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے، خود حساب کر لے کہ تو نے کیا 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 ہے کیا نہیں کیا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہوگا، قرآن کہتا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، فرمایا ہر انسان کا نامہ عمل ہم اس کی گردن میں لٹکا دیں گے۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں نا، اور ان کے ایڈریس کا ایک باقاعدہ ان کے ایڈریس کا گردن کے اندر بات کرے، لے بھیا اقرأ کتابک، پڑھ لے، خود پڑھ لے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا یہ بھی ہوگا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، دفتر پہ دفتر کھلے پڑے ہیں، اس لیے کہ زندگی بہت بڑی جی کے گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کہاں کہاں کیا ہے، کس کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، اس لیے سارے لکھے ہوئے ہیں، ٹوٹل پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ عمل کھول کے ساتھ کر دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اس کو دیکھیں گے اور دیکھ کر کے پڑھیں گے، مشفقین مما فیہ، جو اس میں لکھا ہوگا اسے دیکھ کر پڑھ کر کے ڈریں گے۔ ڈر نہیں کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا، قرآن نے بتایا، نبیوں نے بتایا، مولویوں نے بتایا، سب کچھ بتا دیا، مگر سمجھنے کو تیار نہیں ہے، آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ رب کہتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ہم نے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نگاہیں تو بہت تیز ہے، دیکھ تیرے نامہ عمل میں کیا کیا لکھا ہے۔ دماغ صاف کر دیا جائے گا، ڈی این اے بالکل ایک دم فریش کر دیا جائے، نہیں کرتے، جرم کا اقرار نہیں، باقاعدہ اس حکومت کے پاس مشین ہے کہ اس جو بات اگل دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، انسان جھوٹ بولے اور نار پر اگر حکومت اتر آئے، ایک ایک بات کو ہنگوا لیتی ہے اور سچا نکلوا لیتی ہے سچائی، کیا رب ذوالجلال وہاں پر اس کی سچائی اگلوانے کے اوپر قادر نہیں ہوگا؟ اندازہ لگائیے کیوں نہیں، اللہ ایک ایک سچائی پر، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بھی کوئی نہیں کرے گا، جیسے یہاں دنیا میں ہمارے ساتھ زبردستی نہیں، نماز کا جی چاہے پڑھ لو، نہ جی چاہے مت پڑھو، سوتے رہو،
हिसाब एक दिन हो जाएगा। रोजे का जी चाहे रख लो, न जी चाहे मत रखो, एक दिन हिसाब हो जाएगा। ज़कात का अगर अदा करने का दिल चाहे तो अदा कर लो, न करने को जी चाहे मत करो, एक दिन हिसाब हो जाएगा। हज फर्ज हो गया, अगर अदा करने का जी चाहे तो करो, न करने का जी चाहे मत करो, एक दिन हिसाब हो जाएगा। बुराइयों से बचने को जी चाहे बच जाओ, न बचने को जी चाहे मत बचो, एक दिन हिसाब जरूर जाएगा। हर आदमी का हिसाब लिया जाएगा। कोई हिसाब से बचकर नहीं भाग सकता है, कोई हिसाब से बाहर नहीं निकल सकता है। अल्लाह हर आदमी का हिसाब लेगा, लेकिन ये इंसान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के आका ने फरमाया कि इंसान वहां भी झूठ बोलने की कोशिश करेगा, हालांकि सारी चीजें उसको दिखा दी गई कि देखो जी तुम्हारा ये नामा अमल तुमने देख ली, मगर वो अंदर एक बात छुपा करके कहेगा, सोचेगा कि मैं इकरार झूठा, मक्कार, बदमाश और बेईमान एक चांद देखने की कोशिश करेगा। वहां अल्लाह खल्लाक है, खालिक है, मालिक है, मुख्तार है, आलिमुल गैब है, अल्लाह है। ये बेवकूफ आदमी झूठ बोलने की कोशिश करेगा। अल्लाह ताला कहेगा कि देखो ये सब कुछ, ये इतने सारे दफ्तर हैं, ताहद्दे निगाह 99 दफ्तर खुल गए, देखो देखो तुमने ये किया, ये किया, ये किया। आखिर में आदमी कहेगा नहीं नहीं मैंने नहीं किया है। अल्लाह फरमाएगा देखो हमने, ये फरिश्ते हैं, मासूम है, गुनाह नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, किसी से दगाबाजी नहीं करते, इनाद और बुग़्ज़ और हसद नहीं रखते। इन फरिश्तों ने तेरे सारे अमाल को लिखा है। कहा मैं नहीं मानता हूं, इन्हें मुझसे कोई दुश्मनी और नफरत होगी, मेरे खिलाफ इन्होंने रजिस्टर भर दिए, मैं नहीं मानता हूं, ये झूठ लिखा हुआ है, झूठ लिखा हुआ है। मेरा हाथ पकड़ लेते जब मैं गुनाह कर रहा था, इन्होंने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा, मैं नहीं मानता, झूठ लिख रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं ये फरिश्ते तो बिल्कुल सच बोलते हैं। कहा ना जी मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, मुझे गवाह ऐसे लाके दो जो मेरे अमल पर गवाह बने और मैं उन्हें झुटला ना सकूं। और दिमाग में रखेगा जो भी गवाही देने आएगा उसी को झुटला दियो, कह दियो कि झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो हर एक को झुटलाते चले जाना और बस यही एक बात कहते जाना कि नहीं जी झूठ बोल रहा है, मेरे खिलाफ इसने साजिश करके और मुझे जहन्नमी बनाने के लिए ये सब कुछ कर दिया है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस आदमी के सामने जब सारे गवाह लाए जाएंगे, फरिश्ते गवाह लाए जाएंगे, वो कहेगा नहीं जी गलत कह रहे हैं, मुझे कोई ऐसा गवाह चाहिए कि जो गवाही भी दे और मैं उसको झुटला ना पाऊं। देखो कितना चालाकी खेलेगा, समझ रहे हो जी। ऐसे गवाह लेके आओ मेरे गुनाहों पर कि जो गवाही दे और मैं उनको झुटला ना पाऊं। तो अल्लाह ताला ये करेगा, आखिर में जबान को ही बंद कर देगा, उसकी जो चबड़ चबड़ चल रही होगी ना इसी को बंद कर देगा। ले भैया अब उसके जिस्म को हुक्म दिया जाएगा, बोलो हाय हाय। वो रब जो जबान में बोलने की ताकत पैदा करने पर कादिर है, वही रब इस सारे जिस्म को बोलने पर कादिर है, बुलवाने पर कादिर है, बोलने की ताकत देने पर कादिर है। आज जबान के अंदर से बोलने की ताकत छीन ली जाएगी और सारे जिस्म में वो ताकत भर दी जाएगी। चुनांचे कुरान कहता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फरमाया आज यानी क़यामत के दिन हमसे इंसान के हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे और जो कुछ उसने किया होगा वो सब कुछ पेश करेंगे, बताएंगे, गवाही देंगे। और जब सारी करतूत बता देंगे, हाथ पैर यानी पूरा जिस्म बोलेगा, तो उस वक्त में जबान के ऊपर से बंदिश हटा
ہٹائی جائے گی اور اب وہ یہ کہے گا کہ اللہ میں تو چانس لے کے دیکھ رہا تھا، ورنہ تو یہ سب کچھ تو میں نے کیا ہی ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میری جان بچ جائے گی، مگر اللہ جان ہی نہ بچی، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان کھلتے گی، زبان بھی گواہی دے گی کہ ہاں یہ سب کچھ کیا تھا۔ دو جگہ قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے۔ اب اس کے بعد پکڑ کر کے اس کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ ساری باتیں قرآن نے، حدیث پاک نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ آج ہی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں میں سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا تماشا گاہ ہے، یہاں سے آدمی تماشا کر کے چلا جائے گا، لیکن آخرت میں پکڑا جائے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں جو کرے گا اسی کا پھل ملے گا، جو یہاں کر کے جائے گا اسی کا عوض ملے گا۔ وہ قیامت کا دن یوم الدین کہلاتا ہے، روز جزا کہلاتا ہے، بدلے کا دن کہلاتا ہے۔ اس دن یا تو جنت بدلے میں ملے گی یا جہنم بدلے میں ملے گی، جو بھی ملے گا وہ اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ظاہر ہے کہ آدمی دو ہی طرح کے کام کرتا ہے، یا تو اچھے کام یعنی شریعت کی موافقت، یا شریعت کی مخالفت کرتا ہے، تیسرا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے جب قیامت میں اللہ کے سامنے ساری کائنات کے انسان کھڑے ہوں گے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی اپنی جگہ سے ایک قدم بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکے گا یہاں تک کہ اس سے 5 سوالات کر لیے جائیں، یعنی 5 باتیں اللہ پوچھے گا، جب تک ان کے جواب نہیں دے گا ہر آدمی اپنے پیروں پر جو کا تو کھڑا رہے گا، ایک قدم بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکے گا۔ آج آپ وہ 5 سوال یاد کریں اور پختہ یاد کریں، تیاری کریں، پرچہ آپ کے سامنے آ اٹھے، پیپر لیک ہو جائے، پیپر کینسل ہو جاتا ہے، مگر رب ذوالجلال نے پیپر 1500 سال پہلے لیک کیا تھا اور آج تک پیپر برابر لیک چل رہا ہے، مگر کینسل نہیں ہوا ہے، کینسل نہیں ہوا ہے، قیامت تک یہ پیپر لیک رہے گا۔ 5 سوالات دنیا کو بتا دیے کہ لوگوں ان 5 سوالوں کی تیاری کرو، قیامت کے دن ان 5 باتوں کے بارے میں جواب لیا جائے گا۔ سوال سمجھ میں آ جائیں گے، جواب کی تیاری آسان ہو جائے گی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال زندگی کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی کہ یہ زندگی جو تمہیں عطا کی گئی تھی 50 60 70 80 100 سال، جتنے بھی تم دنیا میں ہوش کے ساتھ جیے ہو، یہ بتاؤ کہ تم نے اس زندگی کو کہاں کھپایا ہے۔ توجہ رہے، میں اس حدیث پاک کا مختصر ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اب 2:30 بج چکے ہیں اور 3:30 بجے 3:31 پر یہاں فجر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ 2:30 بج گئے، 1 گھنٹے کے بعد میں فجر کی اذان کا وقت ہو جائے گا۔ طویل وقت آپ نے بیٹھ کر قربانی دی ہے، اس وقت میں آپ کو زیادہ ستانا مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہوں کہ صاحب 3:30 بجے جب نماز کا ٹائم ہوگا تو 1 گھنٹہ اور گزار دو، جیسے ہی اذان ہوگی ویسے ہی ہم نماز پڑھ لیں گے۔ اگر آپ نے 3 بجے ہمیں چھوڑ دیا، جی چاہے گا کہ لیٹ جائیں، اور لیٹنے کے بعد میں جبرائیل بھی نہیں اٹھا پائے گا، انسان تو کیا اٹھا رہی کہ 1 گھنٹہ اور نکال دو تو کی نماز پڑھ کے سو جائیں گے۔ چلیے اگر آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہے تو ہم 1 گھنٹہ اور نکال دیتے ہیں، لیکن آدھا گھنٹہ جھیل سکو گے؟ 15 منٹ؟ ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کس بات پہ ہاں کر رہے ہو اور کس بات پہ نہ کر رہے ہو۔ دیکھو جی انگڑائی لے کر کے چچا نا ابھی اٹھے، میں بھی دیکھ رہا تھا انہیں جب سے ہی نیند نکال رہے تھے، ان کی تو پکلی، باقی اوروں کی تو نہیں پکی۔ خیر
10 और 15 25 होते हैं, 5 में लगा दूंगा, आधा घंटा हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस्तिंजे टाइम लगेगा, कुछ वुजू में लगेगा, फिर नमाज इंशाअल्लाह मिल ही जाएगी। ठीक है जी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 सवालात के जवाब देने होंगे। जवाबात देने के बाद ही सवाल अन उम्रिही फीमा अफना हो, फरमाया उसकी पूछताछ होगी, बताओ पूरी जिंदगी तुमने की है। ओ भाई पूरी जिंदगी गुजारी है, 100 साल जीने का, 100 साल जीने का दिल में बड़े इरादा रखने वाला और अपने दिल के अंदर ये तमन्ना और आरज़ू रखने वाला कि मौत न आए और जीता चला जाऊं, जीता चला जाऊं। जिंदगी तो जितनी भी मिली है कहीं गुजारी हो, रब कहेगा ये बता जो जिंदगी थी उसे कहां कहां गुजारा है, कहां कहां गुजर गई, क्या क्या हो गया, क्या क्या कमाल कर दिए और क्या क्या जवाल कर दिए। कुछ पता नहीं है कि हमने कहां कब और क्या किया है और किसके साथ क्या मामला किया है, कब हमने की है, कब हमने किसको सताया है, किसे गालियां दी है, कहां और किस रोए जमीन के हिस्से पर क्या कर लिया है। रब कहता है ये पूछा जाएगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया रब जुल जलाल पूछेगा जिंदगी कहां लगाई, कहां खपाई, बताइए। अब उसी में बहुत कीमती हिस्सा होगा। मैं मुख्तसर कर रहा हूं। पहला सवाल क्या था कि जिंदगी कहां गुजारी। दूसरा सवाल याद कीजिए, वान शबाब अबला हो, फरमाया जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी को तुमने कहां आजमाया है। और जवानों तुम्हें जवानी अल्लाह ने अता फरमाई थी, तुमने उस जवानी का क्या किया। जिंदगी में तो बचपन भी होता है, जिंदगी में तो कमजोरी का जमाना, बुढ़ापे का दौर भी होता है, भी होता है। जब आदमी उठ नहीं पाता है, गुनाह तो क्या कर पाएगा, आदमी देख नहीं पाता है, आदमी के हाथ और पैर कब कब आ जाते हैं और मुंह से कहता कुछ है और निकलता कुछ है, जबान लड़खड़ा जाती है, दांत झड़ जाते हैं, ये कल्ले अंदर घुस जाते हैं, रुखसार अंदर चले जाते हैं, कानों की समाट ठप हो जाती है, दिमाग काम करना छोड़ देता है, उठाते हैं उठने में दिक्कत होती है, खिलाते हैं खाने में लुक़्मे नहीं चबा। जिंदगी का एक दौर वो भी गुजरता है, मगर अल्लाह उस वक्त से मैं सवाल कर रहा है एक खास जमाने के बारे में। वअन शबाबिही फीमा अबला, फरमाया जवानी के बारे में पूछा जाएगा, तुमने जवानी को कहां आजमाया और कहां लगाया है। आओ जवानों मैदान में आओ, रब पूछता है कि तुमने जवानी को कहां आजमाया है। और बड़े बड़े जबाबिरा, बड़े बड़े सलातीन, बड़े बड़े ताकतवर और दुनिया पर अपने आप को शहंशाह समझने वाले, पूरी दुनिया के ऊपर अपना तसल्लुत और तसर्रुफ समझने वाले, फरमाया पूछा जाएगा तुमने क्या किया है। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। रब जुल जलाल पूछ रहा है जवानी कहां लगाई है, कहां आजमाई है। और जवानों बड़ी जवानी, तुम्हारी जवानी पर दुनिया बहुत नाज था, बहुत फख्र, तुमने भी जमीन के ऊपर समझा था हम जमीन को फाड़ देंगे, गर्दन उठा के समझा था कि हम पहाड़ों की बुलंदियों को छू देंगे। रब कहता है वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ा वलन तबलुग़ल जिबाला। तू अपने आप मत समझ, तू जमीन के ऊपर को नहीं छू सकता है। ये पूछा जाएगा जवानों जवानी तुमने कहां आजमाई है, कहां लगाई है, क्या क्या है, कहां ढेले फेंके हैं, कहां कहां तुम्हारी नजरें गई। जब जवानी का जमाना था, इबादत कर सकता था, सारा जिस्म काम कर रहा था, दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगंबरी, दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गर्गे जालिम मीशवद परहेजगार। जवानी में इबादत करना ये पैगंबरों की सुन्नत है, में
تو بھیڑیا, ظالم بھیڑیا بھی بزرگ بن کے بیٹھ جاتا ہے. جب بس کا کچھ نہیں رہا, شکار بس کا نہیں رہا, تو دیکھنے میں تو اب بھیڑیا بھی بزرگ ہی محسوس ہوگا. اس لیے اگر بڑھاپے میں لٹ اٹھا کر کے کھٹکھٹاتا ہوا مسجد جا رہا ہے تو یہ بڑا کام نہیں. بڑا کام وہ ہے کہ جوانی میں اگر تو آگے آ جاتا, برداری کرتا, اللہ کے عشق میں مبتلا ہو کر کے زندگی گزارتا, تو یہ وقت تھا. یاد رکھیے جن جوانوں نے جوانی میں عبادت کی ہو, قیامت کا دن ہوگا اور ان کے بڑھاپے کی کنڈیشن اور کیفیت سامنے آئے گی کہ جب بڑھاپا آ گیا تھا اس کے بس کے وہ اعمال اور معمولات نہیں رہے تھے جو جوانی میں ادا کر چکا تھا. تو رب ذوالجلال فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جوانی میں میری راہ میں میری یاد میں وقت گزارتا تھا, آج میں نے اس کی طاقت کو سلب کر لیا, کم کر دیا, کمزور کر دیا ہے. فرشتوں یہ جوان تھا تو جوانی میں مکمل عبادت کرتا تھا, آج میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب میں نے اسے کمزور کر دیا ہے تو جوانی کے اعمال کے برابر اس کا ثواب لکھا جائے. جوانی میں عبادت کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال جو کرنے بس سے باہر ہو جاتے ہیں نہیں کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ان اعمال پر بھی جوانی کا ثواب عنایت فرماتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے بھائی نہیں سمجھ میں آیا؟ آج جوانی میں اگر کچھ کرو گے تو کل بڑھاپے میں اس کا مزہ پاؤ گے, اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جوانی کے ثواب کے برابر بڑھاپے میں ثواب عطا فرمائے گا. بہت بڑی بات ہے بھائی, یہ جوانوں کی بات ہے کہ جوان آئی فون, بڑے بڑے ٹیلی فون اور بڑے بڑے موبائل اپنے ماں باپ کو دبانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے انٹر کیا ہے, پاس اگر ہو گیا مجھے آئی فون چاہیے, مجھے سیمسنگ چاہیے, مجھے 50,000 روپے کا فون چاہیے, 1 لاکھ کا فون چاہیے تو آگے پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا. بےہودے کہیں کے, تو اگر پڑھے گا تو تیرا ہی فائدہ ہوگا, نہیں پڑھے گا تیری زندگی خراب ہوگی. ماں باپ تو اپنا وقت کاٹ کر کے گڑھے کے حوالے ہو جائیں گے, تو بتا تیرا کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا؟ تو اپنے ماں باپ کے اوپر ناجائز دباؤ ڈالنے کی کوشش کر کیوں رہا ہے؟ یہ ماں باپ کو ستانے والے نوجوان اور اس طرح کی خرافات میں مبتلا ہونے والے نوجوان سمجھ لیں آگے بڑھ کر کے جوان ہو جاتا ہے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے, اپنی مرضی سے اچھا رشتہ تلاش کر کے لائیں گے, بہترین خاندانی اور بہترین دیندار رشتہ تلاش کر کے لائیں گے, مگر اس سے پہلے ہی جوان کہتا ہے کہ میں نے اپنا رشتہ طے کر لیا ہے, رشتہ ہوگا تو وہاں ہوگا. جوان لڑکی بھی کہتی ہے میں نے رشتہ تیار کر لیا ہے, کالج میں میرے ساتھ فلاں پڑھتا تھا, میرا فرینڈ ہے, وہ بھی کہتا ہے میری فرینڈ ہے, یہ گرل فرینڈ کہتا ہے تو بوائے فرینڈ کہتی ہے, دونوں کہتے ہیں رشتہ ہمارا ہوگا تو زندہ ہے اور رشتہ نہیں ہوتا تو جان جھونک دیں گے, جان دے دیں گے. وان شبابی فیما ابلا, جوانی کہاں آزمائی اور کہاں لگائی ہے اللہ معلوم کرے گا. ماں باپ پر دباؤ ڈالنے والے جوان, رشتوں کے بارے میں بھی دباؤ ڈالنے والے, اور عدالت تک جب کیس پہنچ جاتا ہے کہا ہم نے کورٹ میرج کرا لیا ہے, جن ماں باپ سے جنم لیا ہے, جوان بیٹے کو جسے پھول کی طرح پالا ہے, جوان بیٹی کو جسے پھول کی طرح سے پالا ہے, آج وہ ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں اور ماں باپ دیکھتے رہتے ہیں, وہ ہاتھوں سے نکل کے باہر ہو جاتے ہیں. عدالت میں کیس پہنچ جاتا ہے, عدالت کہتی ہے کہ جوان ہو گئے, 18 سال سے اوپر ہو گئے, انہیں اپنی رائے کا پورا حق ہے, اپنے بارے میں سوچنے کا پورا حق ہے. لہذا اگر یہ دونوں اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں تم بھی ان کو نہیں روک سکتے ہو, تم اپنے گھر جاؤ ورنہ جیل جاؤ گے. ماں باپ آنسو بہاتے ہوئے, ماں باپ روتے ہوئے گھر واپس لوٹ جاتے ہیں. کئی جوانوں کے کیس ایسے بھی سامنے آئے ہیں کہ جس میں جوانوں نے اپنی مرضی سے شادی کو ماں باپ پہ تھوپ دیا ہے اور بعد میں چل کر کے جو روئے ہیں اس رونے سے پھر کوئی کام چلا نہیں ہے. ایسے بھی جوانوں کے کارنامے سامنے آتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم جوان ہیں, ہمیں سوچنے کا پورا حق ہے. لڑکی بھی کھڑی ہو کر کے کہتی ہے کہا جج نے یہ تیرے ماں باپ ہے, کہا میں نہیں جانتی ہوں, مجھے تو یہ پیارا اور پسند آ گیا ہے. لڑکا کہتا ہے مجھے یہ پسند
جب تمہیں پسند ہے اور تم اپنی پسند سے آج نکاح میں اپنے آپ کو مختار سمجھتے ہو تو ظالموں، شریعت مطہرہ نے تو یہ بات کہی تھی کہ جب بچہ جوان ہو جائے تو بچہ خود کفیل ہو جاتا ہے، ماں باپ کے ذمے اب اس کی کفالت ختم ہو جاتی ہے اور بالغ ہونے کے بعد کفالت کا خود ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اور جب تو پڑھ رہا تھا تو ماں باپ نے تیرے سارے اخراجات برداشت کیے ہیں، بڑا ہوتا چلا گیا، ماں باپ تیرے خرچے برداشت کرتے چلے گئے، اس دن بھی تو یہ کہہ سکتا تھا کہ میں بالغ ہو گیا، اب میں تمہارے خرچ کے اوپر نہیں، میں خود کما کے پڑھوں گا یا میں خود کما کے اگلے کام کروں گا۔ یہ بات تو نوجوان نے نہیں، آج کہتا ہے میں جوان ہوں، میں اپنی مرضی کا مکلف ہوں۔ اس لیے اس طرح کی جوانوں کو چاہیے کہ یہ کنڈیشن بچا کے چلے۔ یہ ہوا چل رہی ہے اس لیے ہو رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی جی؟ نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، نوجوان چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ سمجھے خوب اچھی طرح سے ماں باپ کا احسان ہوتا ہے ان کے اوپر، اور جو رشتہ ماں باپ تلاش کر سکتے ہیں وہ کبھی خود تلاش نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کو تجربہ ہوتا ہے، خاندانی تجربہ ہوتا ہے، زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، اور اپنی اولاد کے بارے میں جتنا بہتر ماں اور باپ سوچ سکتے ہیں اتنا دنیا میں کوئی نہیں سوچ سکتا ہے۔ ماں باپ کا دل دکھاتا چلا گیا، خیر ٹاپک لمبا ہوتا چلا جائے گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 افراد ایسے ہوں گے، 7 طرح کے آدمی ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں رہیں گے، جبکہ عرش کے اور اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جو اللہ کی یاد میں جوان ہوا ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہو، ایسے جوانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نوجوانوں اپنے آپ کو پہچانو، اپنی جوانی کو پہچانو۔ اس موقع پر رک کر کے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والوں کو دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ہم اس موقع پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں مدرسوں میں تیار ہونے والے جوانوں سے بہترین جوان کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے۔ سمجھو گے؟ 2 لفظوں میں اس کہانی کو سمجھایا جا سکتا ہے، چند لفظوں میں اس کہانی کو سمجھایا جا سکتا ہے، جہاں آقا نے فرمایا کہ جو جوان جوانی کے زمانے میں داخل ہو رہا ہو اور اللہ کی عبادت کرتے کرتے جوان ہو رہا ہو، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اس موقع پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو نوجوان مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر کے کوئی اور جوان نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تم عوام میں دیکھو جو جوان ہیں، اسکولوں میں پڑھنے والے جوان ہیں، کالجوں میں پڑھنے والے جوان ہیں اور مدرسوں میں پڑھنے والے جوان ہیں، ان جوانوں کی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو مدرسوں میں جوان تیار ہوتا ہے وہ صبح فجر سے پہلے اٹھا دیا جاتا ہے، وہ وضو کر کے قرآن کریم اللہ کا مقدس کلام لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ جسے پڑھنا تو عبادت ہے ہی، اسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں اَنَّظْرُ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ عِبَادَةٌ، فرمایا اللہ کی کتاب کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پڑھنا تو عبادت ہے ہی، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی جاتی ہیں، لیکن دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ بچے ہیں ابھی قرآن پڑھنے لگ گئے، صبح تک پڑھیں گے، سبق سنائیں گے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ناشتے کے لیے وقت ملے گا، پھر بیٹھیں گے، پارا سنائیں گے، پھر آخر میں وہ اپنی اردو یا جو بھی کتاب پڑھتے ہو وہ پڑھیں گے، لکھیں گے، کچھ دعائیں یاد کریں گے، دوپہر میں کھانا کھا کے پھر وہ شام کی تیاری کرنے کے لیے قرآن کریم لے کے بیٹھیں گے، ظہر بعد پارے سنائیں گے آموختہ، اور عصر بعد کچھ کھیلیں گے، کھائیں گے، مغرب بعد پھر عشاء تک بیٹھ کر کے یاد کریں گے، عشاء بعد کہیں 1 گھنٹہ کہیں آدھا گھنٹہ جو معمول ہوگا قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ جوان ہونے والا بچہ اٹھا تو نظر قرآن پر پڑی اور سویا تو
قرآن پر نظر ڈال کر کے سویا، اس کی زبان مبارک چونکہ الفاظ قرآن کے پڑھ رہا تھا، نگاہیں مبارک چونکہ قرآن کو دیکھ رہا تھا، دماغ مبارک چونکہ قرآن کو دماغ میں بسا اور بٹھا رہا تھا، دل و دماغ مبارک، ہاتھ مبارک، ہر چیز مبارک، چونکہ اس نے رب ذوالجلال کے کلام سے اپنے آپ کو قریب کیا ہے، اور جو قرآن کے قریب ہوتا ہے وہی کائنات میں اعلیٰ اور بالا ہو جایا کرتا ہے۔ اگر قرآن کے الفاظ ایک کاغذ پر لکھ دیے جائیں تو وہ کاغذ تمام کاغذوں میں اعلیٰ ہو جاتا ہے، اگر قرآن کے الفاظ انسان کے سینوں میں اتر جائیں تو وہ سینہ سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ نوجوان جو مدرسوں میں تیار ہو رہے ہیں ان سے بڑھ کر کے کوئی جوان نہیں ہے۔ قیامت کے دن ان کا تو بڑا ڈنکا بجے گا۔ ابھی شعراء حضرات اپنے شاعری کے اندر شیرانہ انداز میں کہہ رہے تھے کہ ایک حافظ 10 کو بخشوائے گا، یہ حدیث پاک ہے۔ در حقیقت جس نے قرآن پڑھا اور حفظ کر لیا، اللہ قیامت میں 10 آدمیوں کی سفارش قبول کرے گا، ان 10 آدمیوں کے بارے میں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اور خود قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا آؤ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جاؤ قرآن پڑھتے جاؤ اور شرتے جاؤ، اور ایسے پڑھنا ٹھہر ٹھہر کے جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ یہ 15 حافظ ہوئے ہیں، یہاں دنیا میں پڑھتے تھے، اس مدرسے میں پڑھتے تھے۔ اس مدرسے کا حوالہ قیامت کے دن قرآن کے حافظ سے جب اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، تو ان حافظوں کو جو یہاں سے نکل کر کے جا رہے ہیں اس مدرسے کا حوالہ دے کے کہا جائے گا ایسے پڑھنا جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ جی ہاں مولانا صاحب مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ فَسَوْفَ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَتَحْتَ رِجْلِكَ فَرَسٌ أَمْ حِمَارُ۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ گھوڑے پہ سوار تھا کہ گدھے پہ۔ وکیل صاحب، جج صاحب، ادھیکاری صاحب اور سائنٹسٹ صاحب اور فلاں صاحب، آؤ تمہارا باپ پڑا ہوا ہے جنازہ، اور جنازہ پڑا ہوا ہے تیرے باپ کا، جس باپ نے ساری دولت تیرے پیچھے لگا کے تجھے ادھیکاری بنا دیا ہے، تجھے سائنٹسٹ بنا دیا ہے، تیرے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اسے پڑھا، مگر تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک حافظ قرآن اور عالم دین آئے گا اور تیرے سامنے تیرے باپ کا جنازہ پڑھائے گا۔ جس نے اپنے باپ کے جنازے تک کو نہیں سہارا دیا ہے، اس کی تعلیم سے اس کے باپ کو کون سا فائدہ ہوگا؟ ہم نہیں کہتے کہ سائنٹسٹ یا یہ اور یہ نہ بناؤ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو۔ دنیا نے معلوم نہیں کیا سمجھ رکھا ہے، کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم، معاف کیجئے گا اعلیٰ تعلیم۔ اگر کوئی قرآن سے ہٹ کر کے کسی اور تعلیم کو اعلیٰ تعلیم کہتا ہے تو وہ دماغی دیوالیہ پن میں مبتلا ہے۔ یہ میں بہت کھل کر کے کہہ رہا ہوں اور اس مائک کے اوپر بڑی ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، دماغی سنتولن خراب ہے اس کا، جو قرآن کو چھوڑ کر کے دوسری چیز کو اعلیٰ کہتا ہو۔ اچھا اعلیٰ اسے کہے جو سب سے اوپر ہو۔ دیکھیے قرآن آیا ہے اللہ سے، بتائیے اللہ اعلیٰ ہے یا نہیں؟ او بھائی بولتے کیوں نہیں؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے بولا، اندھا کے اندر سے نکل کے آیا ہے، اللہ اعلیٰ ہے، لہذا قرآن کلام اللہ ہے، لہذا جتنے کلام مخلوق کے ہیں خالق کا کلام ان سب میں اعلیٰ ہے۔ اور یہ اعلیٰ ہونے کی علامت آپ یہاں سمجھ سکتے ہو کہ قرآن کریم کے نسخے لائیے، قرآن کا کوئی نسخہ لائیے، اور جو ساری کتابیں دنیا والوں نے لکھی ہیں ان کتابوں کے نسخے اور کتابیں اٹھا کر کے لائیے۔ آپ سائنس کی کتاب لے کر کے آؤ، میں قرآن لے کر کے آتا ہوں۔ آپ وکالت کی کتابیں لے کر کے آؤ، میں قرآن لے کر کے آتا ہوں۔ آپ سائنس کی کتابیں لے کر کے آؤ، آپ ڈاکٹری کی کتابیں لے کر کے آؤ، میں قرآن لے کر کے آتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں قرآن ہوگا، تمہارے ہاتھ میں سائنس کی کتاب ہوگی، تمہارے ہاتھ میں وکالت کی کتاب ہوگی، انجینئرنگ کی کتابیں ہوں گی، ڈاکٹروں کی کتابیں ہوں گی، تم انہیں لے کر کے آ جاؤ، میں قرآن لے
لے کر کے آتا ہوں، آؤ سامنے رکھو، تم کتابوں کو نیچے رکھو گے یا میں رکھوں گا فیصلہ تم کرو گے، تمہاری کتابیں اوپر رکھی جائیں گی یا قرآن اوپر رکھا جائے گا، فیصلہ تم کرو گے۔ اگر تمہاری کتابیں اوپر رکھی جائیں تو جو کچھ ان کتابوں میں ہے وہ اعلیٰ، اور جو وہ پڑھنے والا ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، اور اگر قرآن سب سے اوپر رکھا جائے تو قرآن اعلیٰ، اور جو قرآن میں ہے وہ اعلیٰ، اور جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ اعلیٰ ہے۔ آپ بتائیے آپ کس پر راضی ہیں؟ قرآن کو نیچے رکھو گے یا اوپر رکھو گے؟ اوپر رکھو گے تو اوپر والا اعلیٰ ہوتا ہے، لہذا قرآن میں جو کچھ ہے وہ اعلیٰ ہوا، اور جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ اعلیٰ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ معلوم ہوا قرآن کے علاوہ کو تعلیم یافتہ تو کہیں گے آپ، لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی جی؟ دنیا والوں نے مذاق چلا رکھا ہے، ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ فیملی ہے۔ کون ہے وہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے؟ کہتے ہیں صاحب وہاں جج بھی ہیں، ادھیکاری ہیں، وکیل ہیں، اور صاحب ایک انجینئر بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ تو منہ پھوٹ گیا، زبان کٹ گئی کہ تم قرآن کا حافظ بتا دیتے۔ کہا قرآن کا حافظ تو ہے ہی نہیں۔ کہا جب قرآن کا حافظ نہیں ہے تو اعلیٰ فیملی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اعلیٰ فیملی وہ ہے جہاں قرآن کا حافظ ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کے کہ کس رخ پر چلی جا رہی ہے یہ دنیا۔ قرآن کو چھوڑ کر کے اگر کوئی کسی اور چیز کو اعلیٰ کہتا ہے تو معاف کیجئے، پھر جس کا وہ کلام ہے وہ خدا سے اعلیٰ ہونا لازم آئے گا، اور خدا سے اعلیٰ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ الٹے جملے نہ استعمال کرے کوئی۔ ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فیملی میں ایسے اور ایسے اور ایسے ہیں، ہوں گے، لیکن جب قرآن کا حافظ نہیں ہے تو اعلیٰ تعلیم یافتہ کوئی نہ کہے۔ تعلیم یافتہ گھرانہ کہہ سکتے ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانہ نہیں کہا جا سکتا ہے اسے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جا رہے ہیں، محمد بن عبداللہ ہے، 5 آیتیں قرآن کریم کی نازل ہوئی، جبرائیل آئے اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اب محمد بن عبداللہ تھا جو چڑھ کے گیا، اور اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ ہے۔ کہاں ہو مراد؟ ساری کائنات جس وقت میں گمراہی اور سلالت کی دلدل میں جا چکی تھی، اور ساری کائنات میں دہشت گردی عام ہو چکی تھی، کوئی قانون دنیا میں نہیں رہا تھا، ہر طاقتور کمزور کو مار رہا تھا اور لوٹ رہا تھا، یہاں تک کہ اپنے ہی گھر میں بچیاں پیدا ہوتی تو انہیں زندہ دفن کرنے کو فخر سمجھا جانے لگا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے اگر دنیا کی ہدایت کے لیے کوئی ہدایت نامہ بھیجا تو وہ قرآن بھیجا تھا۔ قرآن نے دنیا میں اصلاح و تربیت کا کام کیا ہے۔ میرے عزیزوں قرآن کریم اپنی جگہ پر ہے، اس سے میرا موضوع چونکہ مستقل یہ نہیں تھا، اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ آگے کو نہ جاتے ہوئے کہتا ہوں ماں باپ مخاطب ہو کر کے سمجھ لیں، یہ 15 بچے جو قرآن کے حافظ ہوئے ہیں، آج ان کے ماں باپ کو بھی فخر سے سر بلند ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے حافظ اور عالم بامل، اس حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا۔ قیامت کے دن جس کی روشنی اس سورج سے زیادہ ہوگی جو دنیا میں نکلتا ہے، اور میرے بھائی ان ماں باپ کے کیا ٹھکانے، اس کے علاوہ بتاؤ کس کی تاج پوشی ہوگی؟ کوئی دلیل کسی کے پاس ہو کہ قرآن کے حافظ کے علاوہ ماں باپ کے علاوہ کی تاج پوشی ہوگی تو وہ ہمارے سامنے آ جائے؟ نہیں، قرآن کے حافظ کی ماں باپ کی سر پہ تاج رکھ کر کے ان کا اعزاز کیا جائے گا۔ یہ خصوصیت صرف قرآن کے حافظ کے ماں باپ کی ہوگی۔ تعلیم تو ہوتی ہے، پڑھو، خوب پڑھو، قرآن کہتا ہے اقرا، پڑھیے، لیکن آزاد نہیں چھوڑا، فرمایا بسم ربکا۔ اہل علم حضرات کے لیے ایک نقطہ پیش کر رہا ہو، رب کہتا ہے پڑھیے،
تعلیم سب سے بلند ترین مقام کا حامل ہے، لیکن رب کہتا ہے پڑھنے میں آزاد نہیں، بسم ربکا پڑھیے، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے۔ معلوم ہوا وہی تعلیم معتبر ہوگی جس تعلیم کے ساتھ عقیدہ درست ہوگا، اعمال درست ہوں گے، دین و شریعت کا دامن سے وابستہ ہوگا۔ اور اگر تعلیم کہیں اس طرف چلا گیا کہ دین و شریعت سے جدا ہو گیا، عقائد بدل گئے، مقابلے پر آ گیا علماء ہی کے، تو فرمایا وہ تعلیم ہی نہیں ہے، وہ دہریت ہے۔ تعلیم وہی ہے، مسلمان اس تعلیم کا مکلف ہے جو تعلیم اسے بدعقیدگی کی طرف نہ لے جائے، عقیدے کی مضبوطی اور درستگی کے ساتھ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مکتب ہر جگہ پر قائم ہونے چاہیے۔ ایک گاؤں ہے، ایک کونا ہے، وہاں سے مدرسے میں بچے نہیں آ سکتے، دور پڑتا ہے، تو وہیں کونے پر مدرسے کی نگرانی میں ایک مکتب قائم ہو، اس امام کو مدرسے سے جوڑ لیا جائے، اور مسجد سے جو تنخواہ ملے وہ مسجد سے مدرسے کو ملے، اور مدرسہ اس میں کچھ اضافہ کر کے اس کو دے۔ اگر مسجد 10,000 دے رہی ہے تو 3,000 مدرسہ ڈال کر کے 13,000 تنخواہ دے۔ یہ جو ایک کونے پہ ہے وہ خود مختار، دوسرے کونے پہ ہے وہ خود مختار، تیسرے کونے پہ وہ خود مختار، اور مدرسہ خود مختار، پتہ چلا 4 طرف کھشائی ہو رہی مدرسے کے ماتحت قائم کر کے، اور ان اماموں کو جو امام ہیں، جو امامت پر محلے سے ملے گا وہ، اور مدرسہ اس کے اوپر یہ صلہ دے، وہ سارا چندہ جو محلے سے ہوگا وہ مدرسے میں آئے، اور مدرسہ اس میں اضافہ کر کے تنخواہ دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نادرا اچھا قرآن کریم بچے وہاں پڑھے، دعائیں یاد کریں، کچھ اردو پڑھیں، کچھ اس طرح کی تعلیم، اور یہ ایمان مفصل مجمل اور 6 کلمے عقیدوں کی باتیں یہ ساری پڑھیں، اور وہاں سے پھر مدرسے میں بھیج دیا جائے کہ اب حفظ تم مدرسے میں جا کر کے کرو۔ اگر گاؤں میں اس طرح سے مل ملا کر اور اتفاق سے مسئلہ حل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے گاؤں بھی متفق رہے گا اور مدرسوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہ سلسلہ جہاں نہیں چل رہا ہے وہاں چلنا چاہیے۔ آج جگہ جگہ مکاتب قائم ہونے چاہیے۔ یہ بچے ہمارے اگر بددینی پر مر گئے تو یاد رکھنا ماں باپ کی شکایت قیامت کے دن یہ بچے کریں گے۔ وہ بات رب نے خود بتا دی ہے، بچے کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ۔ مولا کریم یہ ہیں ہمارے بڑے اور ذمہ دار جنہوں نے ہمیں یہ لائن نہیں دکھائی تھی، دین کی اس راہ پر نہیں ڈھالا تھا، لہذا ہم گمراہ ہو گئے، تو اے اللہ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اگر یہ ہمیں چاہتے تو مدرسوں میں بھیج سکتے تھے، ہمارے دین کو درست کرا سکتے تھے، لیکن آج جب ہم گمراہی پر آئے تو ان کی وجہ سے، ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں کیا معلوم کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دو اور ان پر لعنت بھیجو بڑی۔ اللہ اکبر۔ یہ بچے اگر بگاڑ کی طرف جائیں گے تو ماں باپ کی شکایت کریں گے، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کریں اور ان کی دینی فکر کریں، ان کے عقیدوں کی فکر کریں، انہیں سدھار پر لانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منہ پہ ہاتھ مت پھیرے، بھائی میں اشارہ سمجھ رہا ہوں 24-25 سال ہو گئے مجھے یہی کام کرتے ہوئے، تیرا منہ پہ ہاتھ پھیرنا دلیل اس بات کی ہے کہ اشارہ ہے بھائی دعا کرا دے، ٹھہر جا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالات کے جوابات کے بارے میں بتایا تھا۔ زندگی کہاں گزاری ہے، جوانی کہاں لگائی ہے، ابھی تو دوسرا ہی سوال ہوا ہے، جوانی کہاں لگائی ہے۔ معلوم ہو گیا جوانوں جوانی کہاں لگنی چاہیے، اب تو اندازہ ہو گیا ہوگا نا۔ فرمایا تیسرا سوال وان مالہی من این اکتسبا، او بھائی او مالدارو او چندہ دینے والوں ذرا توجہ دے لو اللہ کے واسطے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وان مالہی من این اکتسبا، اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا ہے، او بھائی کہاں سے کمایا ہے۔ آج رشوتوں کا دورہ ہے، آج حرام کمائی کا دورہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں تعلیم یافتہ ہونا چاہیے تاکہ دنیا میں اصلاح اور دنیا میں سدھار
سدھار پیدا ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج اگر کوئی چوکی کا دروگا بن کر کے گھوٹالہ کر رہا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے۔ آج اگر کوئی بڑی پوسٹ پر جا کر کے رشوت لے رہا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے پڑھے لکھوں میں؟ مولویوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مولانا 2.5 لاکھ روپے چندہ ہوا تھا، کہاں گیا؟ مجھے پتہ ہی نہ کہ کہاں کلی بھی ہو گئی اور اس حساب بھی کرا دیا۔ یہ بچے ہیں، ان میں کچھ دال آٹا بھی آ گیا اور کچھ یہ بھی ہو گیا، چاول واول بھی آ گئے، اور کچھ مولویوں کی حافظیوں کی تنخواہ بھی چلی گئی، اور کچھ یہ اور کچھ وہ۔ ہم سے پوچھتے ہیں کھا گئے کیا؟ کھا گئے اور کیا کھلا دیا اور کیا دے دیا؟ کس چیز کو کھا گئے؟ ایک چوکی انچارج بیٹھ کر سال بھر میں 1 کروڑ روپیہ رشوت اتار لیتا ہے، کوئی کھانے والا نہیں سمجھتا اسے، کوئی حرام کھانا نہیں سمجھتا ہے، اور ایک مولوی صاحب کو 2.5 لاکھ روپے میں کھانے والا سمجھتا، حرام خور کہتا ہے سیدھا سیدھا۔ وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے، وہ مولوی صاحب بھی ہمارا ہی بچہ ہے، لیکن وہاں کسی کو احساس نہیں۔ وہاں تو یہ ہے بھائی مدرسے میں بھیج دیا کرو، نانا مدرسے میں ملا جی بنا دے، رسید کاٹتا پھرے گا، 7 گھروں سے ٹپن آئے گا، کھانا کھائے گا، وہاں اذان پڑھے گا، کھانا لائے گا لوگوں کے گھروں سے، مسجد میں جھاڑو لگائے گا۔ تو تیری جاب لگ گئی پڑھ لکھ کر کے کہاں کے لگے؟ وہ صاحب وہاں آفس میں، آئی جی آفس میں لگی ہے، کیا کرتا ہے کہ صاحب پانی پلانے میں اور پوچھا جھاڑو پوچھا کرنے میں لگی ہے۔ ظالم وہاں جھاڑو پوچھا کرنے کو جاب کہتا ہے، اور یہاں مسجد میں جھاڑو لگانے کو توہین سمجھتا ہے۔ یہ رب کا گھر ہے، وہ کیا ہے؟ کم از کم اتنا تو خیال ہونا چاہیے۔ مؤذنین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اماموں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ عجیب صورتحال ہے کہ صاحب ہم نے تو اسکول پڑھانا ہے، کم از کم تنخواہ زیادہ ملے گی، تنخواہ زیادہ ملے گی، کتنی زیادہ ملے گی؟ کتنی زیادہ ملے گی؟ کہ صاحب 50,000 60,000 روپے سے سٹارٹنگ ہوتی ہے۔ دعا کیجئے مولانا، وہ ایگزام دے رہا ہے اور بس جاب لگ جائے گی، دعا کر دینا۔ کون کرے گا دعا؟ مولانا کریں گے۔ پڑھوا دو بچوں سے قرآن، دعا کرا دینا جی۔ اچھا کیا تنخواہ ہے؟ ہم دعا کر دیں اے اللہ اس کے بچے کو 10,000 کی نوکری کے لیے قبول فرما، قسم سے جوتا اٹھا کے بھاگے گا ہمارے پیچھے کہ بے ایمان تو سے یہ دعا تھوڑا ہی کرا رہا ہوں، میں تو 70-80 ہزار والی دعا کرا رہا ہوں۔ اچھا تو پھر ہمارے حافظیوں اور مولویوں کے 10,000 سے اوپر بڑھانے کو کیوں تیار نہیں ہوتا؟ یہی رہ گئے، مدرسوں میں چندہ دیتے ہوئے جیب کیوں کٹ گئی؟ گھروں پہ ڈرون دے تو حملہ نہیں کر دیا گیا۔ اللہ کا شکر ہے پیسے والے، لیکن جیب میں ہاتھ نہیں پڑتا ہے ادھر دینے کے لیے۔ ارے نہ دے کوئی نہ دے، لیکن میں مولویوں سے کہتا ہوں خدا کی قسم تم مت ہٹنا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا انتخاب فرمایا ہے، مطمئن رہیے، اللہ آسان کرے گا۔ وان شبابہ فیما ابلاہ وان مالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا ہے؟ شادی جنہوں نے کر لی ہے نا اور جہیز لے لیا ہے، او بھائی جہیز لیا ہے، وہ کھڑے ہو کے کہہ دیں گے اللہ میاں جہیز میں کمایا ہے، رشتہ دار کو لوٹا ہے، کہاں سے کمایا؟ جہاں سے کمایا حساب دینا ہوگا، حرام کمایا تو بتانا ہوگا، اور نہیں بتائے گا تو لکھا ہوا تو ہے ہی، وہ تو صرف پوچھے گا اللہ میاں کہ دیکھ تو کتنا سچ بولتا ہے، ورنہ وہاں تو سارے ہتھ گنڈے ہیں، کوئی بچ کے تو نہیں بھاگ سکتا ہے۔ مال کہاں سے کمایا یہ بتانا ہوگا۔ جہیز لینے والے بھی کان کھول کے سنے، پتہ نہیں یہاں چلتا کہ نہیں چلتا، باقی یہ کہ دنیا بھر میں چلتا ہے۔ اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں جو جہیز لیتے ہیں اور بعض بھکاری تو مانگ کر لیتے ہیں، بعض تو مانگ کر لیتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، او کما قال، آقا نے فرمایا او نوجوانوں جسے تم میں سے شادی کرنے کی خواہش ہو، اسے جس میں تم میں سے ہمت ہو شادی کرنے کی، اسے شادی کرنی چاہیے۔ کیا فرمایا؟ جس میں
ہمت ہے شادی کرنے کی وہ شادی کرے. کیوں؟ فائدہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، غیر محرموں پر نگاہ نہیں پڑتی، اور دوسرے یہ ہے کہ خواہش نفس کی حفاظت ہوتی ہے. اس خواہش کی وجہ سے آدمی حرام کاریوں کی طرف نہیں جاتا ہے. معاف کیجئے گا، بہت سے علاقوں میں ٹرین چل رہا ہے، ہندوستان کے کئی علاقوں کے اندر یہ مستقل طور سے شکایتیں مل رہی ہیں کہ شادی شدہ ہو جانے کے باوجود بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسرے کی بیوی پر نظر ڈالتا ہے اور اسے لے کر کے فرار ہو جاتا ہے. کئی علاقوں کی یہ شکایتیں برابر چل رہی ہیں. مصطفیٰ کہتے ہیں کہ شادی کرو، نگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی، خواہش نفس کی بھی حفاظت ہوگی. کیا ہو رہا ہے ان علاقوں کے اندر؟ یہ حرام کاریاں. مسلمان ہیں تو اس لیے نہیں کہ دوسرے کی بہو بیٹیوں کے اوپر نظر ڈالی جائے. اللہ کے نبی نے حلال راستہ اور اللہ نے حلال راستہ بتایا ہے. حرام راستوں سے بچانے کے لیے نکاح کا انعقاد ہوا ہے، ورنہ تو کتے اور کتیوں کی طرح سے کوئی بھی کسی کو بھی پکڑ کر کے اپنے ساتھ لگا لیتا. مگر نہیں، انسان محترم ہے، معزز ہے، مکرم ہے. اس کی تکریم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. وہ کیا تھا اگر نظام نہ بناتا تو حسب و نسب کا بھی پتہ نہ چلتا ہے. پیدا تو ہوتے لیکن پتہ نہ چلتا کس کا ہے. اللہ نے نظام بنایا کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. یہ نہ کہے کوئی یہ حرام کا ہے، یہ حرام کا ہے، یہ حرام کا ہے. اللہ نے نظام بنایا ہے کہ اس کے باپ کا پتہ چلے اور نسب کا پتہ چلے، حسب و نسب کا پتہ چلے. اس کا احترام ملحوظ رہے. انسان ہے، یہ انسانیت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے. لوگ کیا کر لیتے ہیں بہت سے کہ صاحب اپنی کو چھوڑ کر کے دوسری کے چکر میں لگ جاتا ہے. اور یہ لگتا کیوں ہے؟ جب دوستی اتنی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے کہ دوست کو اپنے گھر تک لے جاتا ہے. اور بڑے بڑے باز بھائی تو بڑی بناوٹ کے حامل ہوتے ہیں. گھر والی لے کے آتی ہے پانی بھی لیجئے. اب جب گھر والی پانی لے کے آئے گی اس کی نظر پڑے گی. یہ تیر نظروں کے ہیں. النساء حبالۃ الشیطان. حدیث پاک کہتی ہے عورتیں شیطان کا جال ہے. جال پھینکتا ہے عورتوں کے ذریعے اور اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. نظروں میں نظر ملتی ہے. ادھر شیطان اس کی نظروں میں بیٹھ کر کے دیکھتا ہے، ادھر شیطان مرد کی نظروں میں بیٹھ کر کے دیتا ہے. یہ اللہ نے اسے قوت دی ہے. ان الشیطان یجری الانسان مجرى الدم. فرمایا حدیث پاک کہتی ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح خون کی راہوں سے چلتا ہے. آنکھوں سے دیکھتا ہے، ادھر بھی شیطان ادھر بھی شیطان. اور دل کے اندر دونوں کے آگ بھر دی. دونوں کے اندر عشق کا بھوت جاگ پڑا اور وہ کل پرسوں ترسوں پھر آئے گا. آخر یہ ہوگا کہ دوستی آ جائے گی، پھر تیرے بعد آئے گا. چونکہ تو نے اپنی گھر والی کے ہاتھ سے اسے اپنے سامنے پانی پلوا دیا، یقیناً وہ دوبارہ گلاس بھر کے لائے گی اور یہیں سے دونوں میں بات خراب ہو جائے گی. تم سے مراد تم نہیں ہو، مراد ہے وہ جو اس حرکت کو کرنے والے ہیں. اور پھر وہی صورتحال ہوگی کہ جو ہو سکتا ہے وہی ہو سکتا ہے، وہی ہو جائے گا. یہ بے پردگیوں کی راہوں سے اور بے تکلفی کی راہوں سے یہ حرام کاریاں آسان ہو جاتی ہیں. بہت سارے علاقوں کی اس طرح کی شکایتیں ہیں. میرے بھائی، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہوں کی حفاظت، پیشاب گاہ کی حفاظت. اور آقا نے فرمایا وہ جوانوں اگر شادی کی ہمت نہیں ہے تو پھر روزے رکھ کر کے اپنی جوانی کی حفاظت کرو. روزہ خواہش نفس کو توڑنے والا ہے. خواہش نفس سے اگر آپ امن چاہتے ہو تو روزہ کثرت سے رکھا کریں. یہ فرمایا. علماء نے کہا شادی کرنے کی ہمت کے کیا معنی ہے، نکاح کی ہمت کے کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب جہیز نہیں ہے، جہیز لینا دینا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری ڈالی گئی کہ تیرے ذمہ ہے روٹی کپڑا اور
مکان اور مہر، 4 چیزیں تیرے ذمے ہیں، تو ہی اسے کھانے کو دے گا، تو ہی اسے رہنے کو دے گا، تو ہی اسے پہننے کو دے گا، تو ہی اس کا مہر ادا کرے گا۔ اگر کسی جوان میں یہ ہمت ہے کہ پوری زندگی اس کا یہ خرچہ برداشت کرے تو شادی کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ پھر یہ بتائیے جب روایت میں یہ آ گیا کہ شادی کے لیے ہاتھ وہ بڑھائے جو عورت کے سارے خرچے پورے کر سکتا ہو، تو یہ جہیز کہاں سے آیا، یہ لعنت کہاں سے آئی؟ حدیثوں میں تو کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، یہ خامخواہ کی لعنتیں برسا دی گئی۔ تو خیر آگے بڑھیے، مال کہاں سے کمایا یہ بھی بتانا ہوگا۔ آگے چوتھا سوال، وفیما انفقا، اور مال کہاں کہاں خرچ کیا ہے، کہاں کہاں خرچ کیا ہے یہ بھی بتانا پڑے گا۔ خالص کمانا نہیں، ایڈی آ گئی اللہ کی، دنیا کی ایڈی سے تو بچ جاؤ گے رشوت دے کر۔ تمہارے کسی کے کارخانے میں ایڈی آ کے چھاپا مار دے اور 2 دن اندر رہے تو تم اندر ہی اندر پیکٹ کر لو گے، لو صاحب 2 کروڑ روپے لے لو اور بابا ہمارا پیچھا چھوڑو، مگر خدائی ایڈی سے کون بچ پائے گا؟ بتاؤ کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا، یہ تو بتانا پڑے گا۔ سمجھ میں آگے 4 سوال آگے سمجھ میں بھائی؟ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں کہاں خرچ کیا، یہ 4 سوال مکمل ہوئے۔ چاروں کو مضبوطی سے یاد کریں اور ان پر عمل کریں اور ان کی تیاری کریں۔ اللہ جب پوچھے گا تو تاکہ وہاں جواب آسان ہو سکے، جنہوں نے مدرسے میں دیا وہ کہہ دیں گے اللہ میں مدرسے میں دے دیا تھا ہم نے تو بہت سارا، مسجد میں دے دیا تھا، تیرے نیک بندوں پہ خرچ کر دیا تھا، غریبوں پہ خرچ کر دیا تھا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے تاکہ اللہ کے یہاں جواب دہی میں آسانی ہو سکے۔ آج کل تو عورتوں کو بھی حکومتیں ماشاءاللہ 3000 2000 2500 کا چگا دے رہی ہے، تھوڑا تھوڑا سا ہے، آتم نربھر کر رہی ہے عورتوں کو۔ عورتیں تو چلی گئی اپنے گھروں کو، اگر عورتیں ہوتی تو میں یہ بات کہہ دیتا کہ صاحب تمہارے شوہروں کا جو تمہارے اوپر حق ہے وہ اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو یہ کہتا کہ وہ شوہر کو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر لے تو عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہروں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اگر میں یہ کہتا لو كنت آمر ان يسجد احد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها او كما قال، اب عورت سے کہہ دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کیا کر، اتنا حق ہے۔ اب 2-3 ہزار روپے، بعض عورتیں تو ایسی ہیں 2-3 ہزار روپے حکومت دے رہی ہے، کھاتے میں سے نکال کے لاویں گی تو شوہر کو سمجھے گی تیرا میرے اوپر کیا دباؤ ہے، میں تو اپنا خود کما رہی ہوں، میرے پاس تو خود آ رہا ہے۔ یاد رکھیے جو عورتیں مرد کو اس طرح سے حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور رسولوں کی اور سارے نیک لوگوں کی لعنتیں برستی ہیں۔ عورت عورت ہے، مرد مرد ہے۔ الرجال کے لیے کہا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کے اوپر مرد عورتوں پر قوام ہے، ذمہ دار ہیں، کما کے کھلانے والے ہیں، ان کی نگرانی کرنے والے ہیں، انہیں بسانے والے ہیں، ٹھکانہ دینے والے ہیں، ہر چیز تو۔ اور میاں عورتوں کی مردوں کے ماتحت عزت محفوظ ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہونے لگ گیا ہے بعض علاقوں میں کہ صاحب سودی رقمیں دی جا رہی ہیں، سودی رقمیں ملک بھر میں، یہ شکایتیں ہر طرف سے مل رہی ہیں، سودی رقمیں دی جا رہی ہیں کہ صاحب آسان انداز میں مثلا 2000 روپے آپ کو دے دیے کسی نے اور ادا کرنا بھائی 20 روپے روزانہ کر دینا، 50 روپے روزانہ کر دینا اور 2500 روپے اس کے ساتھ جوڑ لیے۔ بڑا آسان لگے گا کہ ایک دم زیادہ ملے اور تھوڑے تھوڑے کر کے ہم نے ادا کر دیے۔ میرے بھائیوں جن گھروں میں یہ چل رہا ہو برا ہے، اس سے دستبردار ہونا چاہیے، بھوکے رہنا پسند کرے لیکن سود سے دوری اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے علاقوں میں یہ بھی چل رہا ہے اور غیر محرم مرد ہوتے ہیں جو سود پر عورتوں کو قسطیں بانٹتے پھرتے ہیں، ملک بھر میں شکایتیں مل رہی ہے۔ خیر یہ 4 سوال ہوئے، آپ نے عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا۔ 5واں سوال وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، اور تم نے علم پر کتنا عمل کیا۔
کیا, یہ جو تقریریں ہوتی ہیں کتنا عمل کیا, یہ جو تم پڑھتے ہو, کتابیں پڑھتے ہو, قرآن پڑھتے ہو, یہ حدیثیں پڑھتے ہو, یہ عصر کے بعد فجر کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے, یہ جو تم تبلیغ میں جاتے ہو, یہ جو تم مدرسوں میں پڑھتے ہو, اتنا جو تمہارے پاس علم آتا ہے, اس کے اوپر تم نے کتنا عمل کیا. یہ 5 سوالات اللہ کی طرف سے ہوں گے اور ہر آدمی کو ان کا جواب دینا ہی ہوگا. مجھے امید ہے کہ ان 5 سوالوں کو آپ نے یاد کر لیا ہوگا, اور انشاءاللہ میں بھی اور آپ بھی ان سوالوں کے جوابات اپنے عمل سے تیار کریں. جو چیزیں شریعت میں ناجائز ہیں ان کو ناجائز سمجھیں, جو چیزیں شریعت میں کرنے کی ہیں ان کو کریں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. میں مبارکباد دیتا ہوں مدرسے کے ذمہ داران, معتمیم صاحب, کمیٹی اور سرپرستان کو کہ انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا. اتنے سارے بچوں کو حافظ کر کے آپ کے حوالے کیا, مگر یہ حافظ رسمی نہیں رہنے چاہیے. ان کے اتنا یاد کراؤ کہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن کریم سنانے کی اہلیت پیدا ہو جائے, تاکہ زندگی بھر پھر نو ٹینشن رہے, اطمینان کے ساتھ وقت گزارے. امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ایسے حافظ بناؤ گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 15 منٹ رہ گئے ہیں. 15 اس لیے رہ گئے کہ اب تمہیں پیشاب کرنا ہے,